السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدعاء هو العبادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا عبادت ہے۔ پچھلی 2 مجلسوں میں آپ نے دعا سے متعلق 2 باتیں سنی تھیں۔ نمبر 1، انفرادی طور پر دعا کرنا۔ نمبر 2، کہ اجتماعی طور پر چند شروط کے ساتھ دعا کرنا جائز ہے، درست ہے۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کیا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے یا نہیں، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں ہے، یا پھر وہ ان احادیث کو رد کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو سب ضعیف ہیں، لہذا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایسی احادیث ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اور امام نووی رحمہ اللہ نے باقاعدہ اپنی کتاب المجموع میں 16 حدیثیں ذکر کی ہیں، اور جن میں یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے۔ انہی میں سے چند احادیث انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: اذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے جامع ترمذی میں اور مشکات المصابیح میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، اور جب تک ان کو اپنے منہ پر نہ پھیر لیتے نہیں رکھتے تھے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے تھے اور انہیں دعا کے اختتام پر چہرے پر بھی پھیرتے تھے، اور یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے اور حسن درجے کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیہقی فی الدعوات الکبیر کی یہ روایت ہے، اور مشکات المصابیح میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی، کہ یرفع یدیہ فی الدعاء، کہ آپ دعا کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے۔ کتنا بلند کرتے؟ حتی یری بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی۔ ظاہری سی بات ہے، جب ہاتھ اٹھائیں گے تو نظر آئے گی، جب ہاتھ ہی نہیں اٹھائیں گے تو نظر کس طرح آئے گی۔ اسی طرح بیہقی فی الدعوات الکبیر کی ہی روایت ہے، جی مشکات المصابیح میں بھی یہ روایت مروی ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ کان یجعل اصبعیہ حذاء منکبیہ ویدعو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے کندھوں کے مقابل کرتے، یعنی اتنا اونچا اٹھاتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا جا رہا ہے، اور ایک صحابی بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا کرو گے تو بدعت ہے، اور اگر ایسا کرو گے تو سنت ہے، یعنی اس طریقے سے دعا کرو گے تو بدعت، اس کیفیت سے دعا کرو گے تو سنت۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند احمد میں مروی ہے
کہتے ہیں کہ ان رفعکم ایدیکم بدعۃ ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا یعنی الی الصدر۔ راوی نے کہا کہ تمہارا ہاتھوں کا بہت اونچا اٹھانا بدعت ہے۔ بعض لوگ بہت زیادہ اونچا اٹھا لیتے ہیں، اتنا اونچا اٹھا لیتے ہیں، نہیں، یہ بدعت ہے۔ بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یعنی سینے سے زیادہ اونچے نہیں اٹھائے۔ تو ان احادیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ اور دوسرا مسئلہ بھی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دعا کے اختتام پر چہرے پر ہاتھ پھیرنا ثابت نہیں ہے، بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے۔ لیکن ہمیں پہلی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ منہ پر اپنے ہاتھ کو پھیر لیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ پر اپنے منہ پر پھیر لیا، پھر جو ہے وہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس حدیث کو، جو پہلی حدیث بیان ہوئی ہے جامع ترمذی کی، اس حدیث کو امام ابن اثیر رحمہ اللہ نے جامع الاصول میں ذکر کیا ہے، اور اس کتاب کی جو تحقیق کی ہے وہ عبد القادر ارناؤوط رحمہ اللہ نے کی ہے، سعودی عرب کے بہت بڑے عالم۔ وہ اس حدیث کے بعد تعلیق اور تعقیب کرتے ہیں۔ تعلیق کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں، اور تعقیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے ان کا جواب دینا۔ تو تعلیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ حدیث شواہد کی بنا پر حسن ہے، اور کہتے ہیں کہ دعا کا اختتام اس بات کو چاہتا ہے کہ ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا جائے۔ دعا کا اختتام اس بات کو چاہتا ہے کہ ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا جائے۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں باقاعدہ ایک روایت بیان کی ہے جس میں صحابہ کرام کا عمل بتایا جا رہا ہے، اور اس روایت کو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے امام بخاری کی شرط پر اسے صحیح بھی کہا ہے، کہ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ دونوں حضرات دعا کے اختتام پر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ تو لہذا ہمیں ان احادیث اور ان آثار سے معلوم ہوا کہ ہمیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ دعا کے اختتام پر چہرے پر ہاتھ پھیرنا ثابت ہے، لہذا جو لوگ اسے بدعت کہتے ہیں، خلاف سنت کہتے ہیں، وہ غلطی پر ہیں، تو انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور ان احادیث کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔